میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر درود و سلام پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر المؤمنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دعا اللہ پاک سے حجاب یعنی پردے میں ہے۔ دعا اللہ پاک سے حجاب یعنی پردے میں ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اچھی نیت افضل ترین عمل ہے، تو اچھی نیتیں جس سے جو بن پڑے کر لیجئے۔ اول تا آخر بیان سنوں گا، توجہ کے ساتھ شرکت کروں گا، علم دین کی محفل ہے، اللہ رسول کا ذکر سنوں گا، بہت ساری اچھی نیتیں بندہ حسب حال کر سکتا ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم جو بیان کا ہمارا موضوع ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد سادات کرام۔ یہ موضوع ہی کتنا پیارا ہے کہ سنتے ہی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ نکلا۔ اللہ کریم اولاد رسول کے صدقے، سادات کرام کے صدقے ہمیں بے حساب بخش دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے، اولاد سے محبت کرنے کی کیسی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک ان برکات سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ قرآن پاک پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 ترجمہ کنز العرفان۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ تفسیر نور العرفان میں ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آیت کریمہ اترنے سے پہلے اہل بیت پاک اب تک معاذ اللہ گناہ گار تھے اور اس کے بعد پاکی عطا ہوئی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ پاک تم کو گناہوں اور بد اخلاقی کی نجاست سے آلودہ نہ ہونے دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ازواج اور آپ کی اولاد گناہوں سے پاک ہے۔ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہ آیت کریمہ یعنی اسی آیت کریمہ کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اہل بیت کرام کے فضائل کا منبع ہے۔ اس سے اہل بیت پاک کی اعلیٰ خصوصیات اور بلند شان و عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اہل بیت پاک کو تمام برے اخلاق سے پاک رکھا ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو ان کے بلند مقام و مرتبہ کے لائق نہ ہو، اللہ پاک انہیں اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور بچاتا ہے۔ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کی گئی آیت کے تحت فرماتے ہیں
اہل بیت اطہار کون ہیں، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ یہ کہنا اولا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد، آپ کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نیز حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی انہی میں شامل ہیں۔ مزید سنیے، یہاں یہ بات خیال میں رہے کہ اہل بیت پاک گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، کیونکہ معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہی ہوتے ہیں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ ہونا ممکن تو ہے، مگر اللہ پاک انہیں گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ جبکہ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرات کے جن سے گناہ ہونا شرعاً ممکن ہی نہیں۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ سادات کرام، سید صاحبان میں سے وہ بلند مرتبہ حضرات جو ولایت کے مقام پر فائز ہیں، جنہیں اللہ پاک نے بڑے بلند مرتبے دیے، اولیاء اللہ ہیں۔ خود ہمارے سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حسنی حسینی سید ہیں، داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بھی کئی اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں۔ تو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ویسے ہی گناہوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک ان سیدوں کے صدقے ہمیں دین دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، ہاں سلامت ایمان، یعنی جس سید زادے کا ایمان سلامت ہو، یعنی ایمان پر خاتمہ ہو، اس کے اعمال کیسی ہوں، اللہ پاک کے کرم سے پختہ امید یہی ہے کہ جو اس کے علم میں سید ہیں، ان سے اصلاً کسی گناہ پر کچھ پوچھ گچھ نہ فرمائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، اس طرح کے واقعات بھی ہیں کہ سید زادوں کے ادب کی برکت سے اللہ پاک نے کیسا کیسا کرم فرمایا، کیسے کیسے انعام و اکرام عطا فرمائے، اور نسبت کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور ہم تو ہیں ہی نسبت والے، کہ نسبت کے صدقے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب عیون الحکایت حصہ اول صفحہ نمبر 197 پر ہے کہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ واقدی قاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ عید کے موقع پر ہمارے پاس خرچ وغیرہ کے لیے کچھ بھی رقم نہ تھی، بڑی تنگ دستی غربت کے دن تھے۔ ان دنوں یحییٰ بن خالد برمکی حاکم تھا، عید قریب آ رہی تھی، ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ چنانچہ میری خادمہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، عید بالکل قریب ہے اور گھر میں کچھ خرچہ بھی نہیں، آپ کوئی ترکیب کر دیجئے تاکہ گھر والے عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ چنانچہ میں اپنے ایک تاجر دوست کے پاس گیا اور اس کے سامنے اپنی حالت زار بیان کی۔ اس نے مجھے فوراً ایک مہر بند تھیلی دی جس میں 1200 درہم تھے۔ میں انہیں لے کر گھر آیا اور گھر والوں کے حوالے کر دی۔ گھر والوں کو کچھ تسلی ہوئی کہ اب عید اچھی طرح گزر جائے گی۔ ابھی ہم نے اس تھیلی کو کھولا بھی نہ تھا کہ میرا ایک دوست جو کہ سید تھا، سادات گھرانے سے تھا، آل رسول تھا، اولاد رسول تھا، اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں اور عید بھی قریب ہے، گھر میں خرچہ وغیرہ بالکل بھی نہیں، اگر ہو سکے تو مجھے کچھ رقم قرض دے دیجئے۔ میں نے اپنی زوجہ سے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو رقم آئی ہے 1200 درہم ہم نے کھولا نہیں ہے، اس کو کھول لیتے ہیں اور آدھی رقم ہم رکھ لیتے ہیں اور آدھی رقم جو ہے اس سید زادے کو دے دیتے ہیں، ان کی بھی عید اچھی گزرے گی، ہماری بھی عید اچھی گزرے گی۔ یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ میری زوجہ نے کہا، جب آپ اپنے تاجر دوست کے پاس اپنی حاجت مندی کا سوال لے کر گئے تو اس نے آپ کو 1200 درہم کی تھیلی دی، اب جب کہ آپ کے پاس دو عالم کے مختار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ایک ان کا شہزادہ اپنی حاجت لے کر آیا ہے تو اسے آپ ساری رقم نہیں دے رہے بلکہ آدھی دے رہے ہیں، کیا آپ کا عشق یہ گوارا کرتا ہے کہ اولاد رسول کو آدھا دیا جائے؟ میری تو یہی التجا ہے کہ یہ ساری رقم سید زادے کے قدموں پر قربان کر دی جائے۔ کیا عاشق رسول، کیا عاشق صحابہ اور اہل بیت ان کی زوجہ تھی۔
عموماً عورتیں تو پیسے بچانے والے مشورے دیتی ہے، کیا ہے ہمارا کیا ہوگا، ہماری عید کیسے گزرے گی، ہمارے بچے کیا کریں گے، سارے پیسے ختم ہو جائیں گے. لیکن اللہ پاک جس کو عشق و محبت عطا فرما دے، ایسے لوگ بھی ہیں. تو گویا انہوں نے اپنی زوجہ کی بات مانی اور ساری رقم انہوں نے اپنے اس سید دوست کو دے دی. وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. وہ سید زادہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ان سید زادے کے پاس وہی دوست کہ جنہوں نے 1200 درہم دیے تھے اب وہ خالی ہو گئے. وہ اپنی حاجت لے کے ان سید صاحب کے پاس آئے اور ان سے اپنی ضرورت بیان کی. تو ان سید صاحب نے وہ رقم لے کر ساری کی ساری ان کو دے دی. پھر دوست نے آ کر سارا واقعہ بتایا اور تھیلی دیکھ کر فوراً پہچان گیا، یہ تو وہی تھیلی جو میرے گھر سے چلی تھی میرے پاس ہی پہنچ گئی. تو دیکھیں یہ کیسا اظہار ہے، خود کو ضرورت ہے اور اپنی خوشی قربان کر دی، دوستی بھی، اور پھر ایک سید زادے کا، پھر سید زادے کی سخاوت دیکھی، وہ تھیلی دے دی، جس نے دی تھی گھوم پھر کے ان کے پاس پہنچ گئی. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس واقعے کی خبر کسی طرح حاکم وقت یحییٰ بن خالد برمکی کو پہنچی. انہوں نے فوراً اپنا قاصد بھیجا جس نے میرے پاس آ کر اس کا پیغام دیا کہ میں اپنی کچھ مصروفیات کی بنا پر آپ کی طرف سے غافل رہا، مجھے آپ کے حالات کے بارے میں پتہ نہ چل سکا. اب میں اپنے غلاموں کے ہاتھ 10,000 دینار بھیج رہا ہوں، ان میں سے 2,000 آپ کے لیے، 2,000 تاجر دوست کے لیے اور 2,000 اس سید زادے کے لیے. یہ ہوگا 6,000 10,000 میں سے. اور کہا کہ باقی 4,000 دینار تمہاری عظیم اور سعادت مند بیوی کے لیے ہیں، کیونکہ وہ تم میں سب سے زیادہ افضل اور عشق رسول کی پیکر ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سادات کرام کی خدمت کرنی چاہیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سے ایک دفعہ سوال ہوا کہ اگر کسی کے سید ہونے کا ثبوت نہ ہو تو کیا اس کی بھی تعظیم کی جائے گی؟ تو آپ دامت برکاتہم عالیہ نے ارشاد فرمایا، تعظیم کے لیے نہ یقین درکار ہے اور نہ ہی کسی خاص سند کی حاجت. لہٰذا جو لوگ سادات یعنی سید صاحبان کہلاتے ہیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے. ان کے حسب و نسب کی تحقیق میں پڑھنے کی ہمیں حاجت نہیں، ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم تحقیق کریں، اور نہ ہی ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سادات کرام سے سید ہونے کی سند طلب کرنے اور نہ ملنے پر برا بھلا کہنے والے شخص کے بارے میں پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، یعنی اپنے بارے میں فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں. جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے. ہمیں تحقیقات انویسٹیگیشن کی حاجت نہیں. 9 سید صاحبان سے سید ہونے کی سند مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور نہ ہی ان کو زبردستی سند دکھانے پر مجبور کریں گے. اور اگر سند نہ دکھائی تو خدا نہ خواستہ ان کو بدنام کرنا، برا بھلا کہنا ہرگز جائز نہیں کہ لوگ اپنے نسب پر امین ہیں. ہاں، جس کی نسبت ہمیں خوب تحقیق سے معلوم ہے کہ یہ سید نہیں اور وہ سید بنے تو اس کی ہم تعظیم نہیں کریں گے، نہ اسے سید کہیں گے. اور مناسب ہوگا کہ نا واقفوں کو اس کے فریب یعنی دھوکے سے مطلع کر دیا جائے. فتاوی رضویہ چیپٹر ہے سادات کرام کی عظمت. لیکن اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے بھی یہ لکھا پیارے اسلامی بھائیوں، اور امیر اہل سنت نے بھی یہ فرمایا کہ تحقیق نہیں کریں گے، جس کو از خود معلوم ہے. آج کل جو دور ہے، فلاں نے کہا تھا، فلاں سے سنا ہے، فلاں کے بارے میں تو یہ سننے میں آیا، کیا ذرائع ہیں، کیا کنفرمیشن ہے. ہم لوگ کبھی کبھار بیٹھتے ہیں دعوت اسلامی کے دینی کام کے حوالے سے، تو نگران شورا کے پاس تو کوئی اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ ایسا بھی پتہ چلا ہے، تو نگران شورا بارہا فرماتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ہے یا کنفرمیشن ہے، صرف اطلاع ہے، سنی سنائے بات بیان کر رہے ہیں، اس کی تصدیق بھی ہے. تو اور تصدیق بھی ہم اس کی کریں گے جس کی ہمیں شریعت نے حکم دیا ہو. ہر کسی کی تحقیق تصدیق کرنا ہم پہ لازم بھی نہیں ہے. جو اگر اپنی نسبت بیان کرے
تو ہمیں نسبت کا ادب کرنا چاہیے. بہت ساری اس کی مزید بھی ڈیٹیل ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی غلط بیانی کر رہا ہے, جھوٹ نسبت بیان کر رہا ہے, اس کا جواب دہ کون ہے؟ ہم ہیں یا وہ ہے؟ وہ خود ہے. جو جھوٹ بولے گا, غلط نسب یا نسبت بیان کرے گا, یا کوئی بھی غلط بیانی کرے گا, تو وہ تو اس کے ذمہ ہے نا. اللہ پاک سب کے حال جانتا ہے, اللہ کو سب خبر ہے. تو ہم پر لازم نہیں ہے. جو نسبت بیان کی گئی ہم اس نسبت کی وجہ سے تعظیم کریں گے, ادب کریں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں اس کی برکتیں ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ کسی کو شرمندہ بھی نہ کریں. سنیے, دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 471 اور 472 پر ہے, سادات کرام یعنی سید صاحبان, اولاد رسول, آل رسول کا ایک کھاتا پیتا گھرانہ تھا. اس کھاتے پیتے گھرانے میں سید زادیاں تھیں, شہزادیاں تھیں. مشیت الہی کچھ ایسا ہوا کہ ان بچیوں کے جو والد صاحب تھے, سید صاحب, ان کا انتقال ہو گیا. وہ کم سن سید زادیاں بچپن میں یتیم ہو گئیں. باپ کے انتقال کے بعد اب مالی حالات بہت خراب ہو گئے, یہاں تک کہ فقر و فاقے کا شکار ہو گئی. اور اس قدر ان کے مالی حالات ڈاؤن ہوئے کہ شرم کی وجہ سے اپنا وطن بھی چھوڑ دیا. اور ایک جگہ جا کر ویران کوئی مسجد تھی, کوئی پناہ ملی نہیں, مسجد میں ٹھہر گئیں. اب ماں کیا کرتی, بچیوں کو کہاں چھوڑتی؟ بھوک پیاس نڈال, غم کی کیفیت, فقر و فاقہ. ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں نے اپنی بچیوں کو وہیں بٹھایا اور وہ کھانا لینے کے لیے باہر نکل پڑی. چنانچہ وہ شہر کے ایک امیر شخص کے پاس پہنچی. وہ مسلمان شخص تھا. اس بیوہ خاتون نے اس امیر مسلمان شخص کو اپنی ساری آپ بیتی سنائی, سارے احوال بتائے. لیکن اس پر بھی کیا کیفیت طاری تھی یا کیا اس کی سوچ تھی کہ ساری کیفیت سننے کے بعد وہ امیر شخص نہ مانا. اور کیا کہتا ہے, کہنے لگا کہ تم ایسے گواہ لاؤ جو تمہارے بیان کی تصدیق کریں, جب میں تمہاری مدد کروں گا. یہ عورت یہ کہہ کر وہاں سے چل دی کہ میں غریب الوطن بیوہ ہوں, گواہ کہاں سے لاؤں. پھر وہی خاتون ایک غیر مسلم کے یہاں پہنچی اور اسے اپنی کہانی سنائی. چنانچہ اس غیر مسلم نے اس کی باتوں کو صحیح سمجھ کر اپنے یہاں کی ایک عورت کو بھیجا کہ جاؤ اس کی بیٹیوں کو جہاں ہے میرے گھر لے آؤ. اس شخص نے ان کی عزت و احترام میں کوئی کمی نہ رکھی, ان کا ادب کیا, عزت کی, احترام کیا, کھلایا پلایا, ان کو پناہ دی. جب آدھی رات گزر گئی تو اس مسلمان امیر نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور نبی کریم رؤوف الرحیم شافع روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک پر حمد کا جھنڈا باندھے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. اور ایک عظیم الشان محل کے قریب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے. اس امیر شخص نے آگے بڑھ کر پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا یہ محل کس کا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ایک مسلمان مرد کے لیے ہے. تو وہ امیر شخص جس نے سید زادی کی مدد نہیں کی تھی, اس بیوہ خاتون کی مدد نہیں کی تھی, گواہ مانگا تھا کہ کوئی تصدیق کرے, اب وہاں وہ کیا عرض کرتا ہے پیارے آقا کی بارگاہ میں؟ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مسلمان ہوں, ایک خدا کو ماننے والا ہوں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر فرمایا کہ تم مسلمان ہو, اس بات کے گواہ لاؤ کہ تم واقعی مسلمان ہو. یہ سن کر بہت پریشان ہوا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس سیدہ عورت کی بات یاد دلائی کہ جب اس نے اپنی آپ بیتی کہی, اپنی فریاد سنائی, اپنے دکھ اور تکالیف بتائی, تو اس امیر شخص نے, مسلمان نے, اس سے گواہ مانگے تھے, تصدیق مانگی تھی. یہ سنتے ہی اس امیر شخص کو غموں نے آ گھیرا اور اب جیسے ہی آنکھ کھلی پریشان ہو گیا کہ آقا تو ناراض ہو گئے, یہ جنتی محل میرے ہاتھ سے نکل گیا. اب وہ سیدہ عورت کو تلاش کرنے نکلا کہ میں جاؤں اور اس کو لوں.
تلاش کرتے 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 اسے پتا چلا کہ ان سید زادی بچیوں کو، سید زادیوں کو اس غیر مسلم شخص کا جو گھر تھا اس نے پناہ دی ہوئی ہے۔ وہ وہاں پہنچ گیا اور اس غیر مسلم سے جا کر کہنے لگا، جو غیر مسلم تھا پہلے، کہ میں مسلمان ہوں اور ان بچیوں کو مجھے دے دو، مگر اس نے انکار کیا اور بولا کہ میں نے تو ان کی وجہ سے بڑی برکتیں پائی ہیں۔ اس امیر شخص نے کہا کہ مجھ سے 1000 دینار لے لو اور انہیں میرے سپرد کر دو۔ اس نے پھر انکار کیا۔ تب اس امیر کے دل میں، یعنی اس سے سید زادی کو تنگ کرنے کا خیال آیا، اور وہ غیر مسلم اس کی بری نیت دیکھ کر بولا، جنہیں تم لینے آئے ہو میں ان کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، اور تو نے خواب میں جو محل دیکھا ہے وہ محل میرے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ کیا تجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے؟ خدا کی قسم میں اور میرے گھر والے اس وقت تک نہیں سوئے جب تک ہم سب اس سیدہ خاتون کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے۔ میں نے بھی تیری طرح خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا سید زادی اور اس کی بیٹیاں تیرے پاس ہیں؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ محل تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے ہے۔ وہ مسلمان امیر شخص یہ بات سنتے ہی واپس لوٹ گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس مایوسی کے ساتھ واپس ہوا ہوگا۔ میرے سب عزیز چھوٹے، میرے دوست بھی گو روٹھیں، شاہ تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے۔ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ، مجھے قدموں سے لگانا مدنی مدینے والے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ وہ امیر شخص مسلمان ہونے کے باوجود سادات کرام کی بے ادبی اور پروف تصدیق کی وجہ سے کیسا محروم رہ گیا، اور اللہ کریم نے سید زادیوں کے ادب کی برکت سے ایک غیر مسلم کو دولت ایمان کی سعادت عطا فرمائی۔ کہتے ہیں نا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بلا شبہ یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے۔ مثلا محبوب کا گھر، اس کے در و دیوار، محبوب کے گلی کوچوں، اس کی آل اولاد وغیرہ سب سے عقیدت اور محبت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ پھر ذرا سوچئے، جو عشق نبی میں گم ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اہل بیت سے محبت کیوں نہ رکھے گا، بلکہ ان حضرات سے محبت رکھنے کا مطالبہ تو قرآن کریم بھی ہم سے فرما رہا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 23 ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ بیان کردہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قربا سے مراد سادات کرام اور اہل بیت عظام ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں آقا کے ہر صحابی سے پیار ہے اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ اسی طرح الحمدللہ ہمیں آقا کی آل سے، اولاد سے، اہل بیت سے، سید صاحبان سے پیار ہے اور انشاءاللہ ان کے صدقے اپنا بیڑا پار ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی کیسی محبت ہوا کرتی تھی سادات کرام سے، کیسی محبت، یعنی حسنین کریمین سے کیسی محبت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں، امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یمن سے کچھ عمدہ کپڑے آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کپڑے مہاجرین و انصار میں تقسیم کر دیے۔ لوگ ان کپڑوں کو پہن کر بہت خوشی محسوس کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ
منبر رسول اور قبر انور کے درمیان تشریف فرما تھے. لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کو سلام عرض کرتے اور دعائیں دیتے. اچانک آپ کی سامنے شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس سے نظر پڑی تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما باہر تشریف لا رہے تھے. اس وقت ان کے جسموں پر ظاہری طور پر ان عمدہ کپڑوں میں سے کوئی عمدہ بیش قیمت کوئی کپڑا ایسا نہ تھا. یہ دیکھا تو آپ ایک دم رنجیدہ ہو گئے کہ میں لوگوں کو بانٹ رہا ہوں اور یہ حسنین کریمین ان کے پاس ہی نہیں. ایک دم اس کو کہتے ہیں نا کہ موڈ آف ہو جائے. آپ کے تیور تبدیل ہو گئے اور آپ نے جلال میں آ کر ارشاد فرمایا اللہ پاک کی قسم میں نے تم لوگوں کو جو قیمتی کپڑے پہنائے ہیں انہیں دیکھ کر مجھے ذرہ برابر بھی خوشی نہیں ہوئی. یہ سن کر سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے اور عرض کرنے لگے حضور ایسی کیا بات ہو گئی جو یہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، حالانکہ یہ تمام کپڑے تو آپ ہی نے خود عطا فرمائے ہیں. تو ارشاد فرمایا یہ بات میں ان دونوں شہزادوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جو لوگوں کے درمیان اس حالت میں چل رہے ہیں کہ ان دونوں نے ان قیمتی کپڑوں میں سے کوئی کپڑا بھی نہیں پہنا ہوا ہے. راوی کہتے ہیں آپ نے فوراً حاکم یمن کو خط لکھا کہ جلد سے جلد ان دونوں شہزادوں کے لیے 2 بہترین اور قیمتی لباس تیار کروا کر بھیجے جائیں. حاکم یمن نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور پھر 2 لباس تیار کروا کر بھیج دیے. جب وہ لباس حسنین کریمین نے پہنے تو پھر آپ نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا اللہ پاک کی قسم جب تک ان دونوں شہزادوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے تھے مجھے دوسروں کے پہننے کی کوئی خوشی نہ تھی. ایک اور روایت میں یوں ہے کہ حسنین کریمین کو کپڑا پہنا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اب میں خوش ہو گیا ہوں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں باتیں تو بے شمار ہیں، سلیکٹڈ ٹائم ہوتا ہے، بیان کو اینڈ کی طرف بھی لانا ہے. یہ الحمدللہ کتابی باتیں تو ہم سنتے ہیں، واقعات بھی سنتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی سیدوں سے محبت کے بہت سارے واقعات ہیں، ہم نے سنے ہوں گے. کیسی محبت؟ وہی والی بات کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت ہوگی ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جائے گی. اور سید تو ہیں اولاد رسول، آل رسول، کیا بات اس نسبت کی. اسی طرح اس دور کے اندر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکات و مالیہ کے بہت سارے واقعات ہیں، آپ نے سنے بھی ہوں گے. جن کو صحبت نصیب ہوئی پریکٹیکلی دیکھا بھی ہوگا کہ کوئی سید صاحب آ جائے پتہ لگے کہ سید ہے، عمر میں چھوٹے ہوں، ظاہری طور پر اتنا مذہبی وضع قطع نہ بھی ہو، لیکن نسبت کی وجہ سے بارہا میں نے بھی دیکھا کہ امیر علیہ سنت ان کے ہاتھ چوم لیتے ہیں. سید زادے شہزادے چھوٹے چھوٹے مدنی منع آئے، امیر علیہ سنت ان کو چومتے ہیں کہ یہ میرے آقا کی آل ہیں، اولاد ہیں. کوئی چیز تقسیم کرتے ہیں تو سید کو ڈبل دیتے ہیں کہ یہ اولاد رسول ہے. ادب کی وجہ سے بارہا دیکھا گیا کہ ان کی طرف قدم نہیں کرتے. امیر اہل سنت دامت برکات و مالیہ اپنے نئے گھر پر شفٹ ہوئے. ایک محفل تو پہلے ہو گئی تھی کوئی نسبت والے دن میں، لیکن رہائش اختیار نہیں کی تھی. تو اتفاق سے چند اراکین شورا بھی تھے، تو نگران شورا کا پیغام تشریف لایا کہ جو اراکین شورا کراچی میں ہیں اگر ممکن ہو کوئی دینی کام ڈسٹرب نہ ہوتا ہو، جدول پہلے سے بنے ہوتے ہیں. اچانک ہی آیا تھا چند گھنٹے پہلے مغرب سے. تو مغرب کے بعد امیر علیہ سنت کے گھر پر دولت خانے پر کرم فرمائے، آستانِ شریف پر آ جائیں. تو اتفاق سے نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد بھائی بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور بھی اراکین شورا تھے. تو ہمیں نہیں پتا تھا کیوں بلوایا. اور الحمدللہ جو اہل طریقت کی صحبت ملی ہے وہی کہتے ہیں کہ بڑوں کی بارگاہ میں جائیں تو کیوں اور کیا کا سوال نہیں کرنا چاہیے. بلایا ہے حاضر ہو جائیں، اپنا کام تو حاضر ہونا ہے. جو کیوں اور کیا کے چکر میں پڑتے ہیں وہ کسی اور ہی طرف نکل جاتے ہیں، ان کا میپ نیویگیشن کہیں اور ہی لے جاتی ہے. کچھ دیر تو پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ وہاں پہنچ کر بھی پوچھنے کی ہمت نہیں تھی. یہی کرم تھا کہ آستانہ شریف پر حاضری ہو گئی. ابھی امیر علیہ سنت تشریف نہیں لائے تھے، نگران شورا تھے، حاجی شاہد بھائی تھے اور چند اراکین شورا تھے، اور چند کو میں جانتا ہوں سید صاحبان تھے. کچھ دیر میں امیر علیہ سنت تشریف لائے مغرب سے کچھ پہلے، اور پھر امیر علیہ سنت چلنے لگے. اس وقت بھی ہم نے نہیں پوچھا کیا ہے بھائی، ہم بھی پیچھے پیچھے چلتے رہے، ہمیں بھی اشارہ ہوا آ جائیں. تو گھر سے چلتے چلتے
امیر اہل سنت کا بھی جو موجودہ گھر ہے اس کے ساتھ ہی نئے گھر میں جانا تھا، تو ایک جگہ تھی وہاں سے جانا تھا، تو امیر اہل سنت وہاں کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں بھی ساتھ تھا تو اس لیے میں اتنی ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں، یہ چیز آپ کو ویڈیو کلپ میں نہیں ملے گی۔ امیر اہل سنت رک گئے اور فرمایا، جو سید صاحبان اس وقت 4-5 موجود تھے، فرمایا کہ پہلے سید صاحبان اندر جائیں گے، اس گھر میں پہلا قدم سید کا لگے گا۔ وہاں جانا تھا تو سید صاحبان پہلے چلے گئے، پھر امیر اہل سنت کو آنا تھا تو تھا کہ کوئی ہاتھ پکڑ لے۔ اندر تو سید صاحبان پہلے چلے گئے تھے، اب باہر نگران شورا حاجی شاہد بھائی میں بھی موجود تھا اور بھی اراکین شورا تھے، تو باہر سے کسی نے ہاتھ پکڑنا چاہا تو سید لقمان شاہ صاحب، لقمان بابو سید صاحب یہ بھی موجود تھے، تو امیر اہل سنت نے آواز دی کہ نہیں، مجھے اندر سے بھی سید سہارا دیں اور باہر سے بھی سید لقمان شاہ صاحب پکڑ لیں مجھے نا، تو میں سیدوں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے اس عارضی گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ بہرحال اندر گئے، اندر جانے کے بعد یہ چیز ویڈیو کلپ میں تو ریکارڈ ہے، لیکن اس کا پس منظر کیا، سب کھڑے تھے، امیر اہل سنت بیٹھے، تو مغرب سے کچھ پہلے کی بات ہے، امیر اہل سنت پر ایک دم رقت طاری ہوئی اور فرمایا کہ آج نئے گھر میں آیا ہوں، ان قریب اندھیری قبر میں جانا پڑے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ سید میری آقا کی آل ہیں، اولاد ہیں، میرے آقا سے نسبت رکھنے والے ہیں، میرے آقا کے شہزادے ہیں، بس میں یہی تصور کرتا ہوا آیا کہ جس طرح آج دنیا میں انہوں نے مجھے سہارا دے کر اس گھر میں منتقل کیا ہے، بس یہی مجھے آگے سہارا دے کر اگلے گھر میں منتقل کریں گے۔ میں سیدوں کے ہاتھ سے جانا چاہتا ہوں تاکہ جو ہے وہ ان کے نانا جان میری شفاعت کریں، میرے پاس اعمال نہیں ہے۔ بڑی کیفیت طاری ہو گئے، رونے لگے کہ یہ سید صاحبان کو امیر اہل سنت کا وائس میسج جاتا ہے، وہ بعض فارورڈ کرتے ہیں، سننے کا موقع مل جاتا ہے، اس وائس میسج میں دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ ایک جملہ سید صاحبان کے لیے بالخصوص میں نے کئیوں کا سنا ہے، امیر اہل سنت عاجزی فرماتے ہیں کہ میرے پاس اعمال نہیں ہیں، آپ میری آقا کی آل ہیں، شہزادے ہیں، بس مجھے اپنے نانا جان سے شفاعت دلوا دیجیے گا کہ آپ کے نانا جان مجھ سے راضی ہو جائیں، اپنے قدموں میں رکھ لیں اور جنت میں بس آپ کے نانا جان کا پڑوس مل جائے۔ ایک موقع پر مجھے یاد ہے امیر اہل سنت نے کوئی بات چل رہی تھی، بات تو طویل ہے، بیان اینڈ کرنا ہے، کوئی بات چل رہی تھی، فرمایا کہ بیٹا، چند لوگ بیٹھے تھے، فرمایا جتنا ہو سکے سید کا ادب کریں کہ یہ کس ہستی کی اولاد میں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کی بے ادبی نہ کریں، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، جتنا ہو سکے دل خوش کریں۔ آج کوئی ہمارے بچوں کا دل خوش کرتا ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے جگہ بنتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو یہ تو اولاد رسول ہے، ان کا دل خوش ہوگا تو ان کے نانا جان ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور نانا جان راضی ہو جائیں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا، تو ہماری بخشش کا سامان بن جائے گا۔ یہ ہے نسبتوں کی برکتیں۔ تو یہ وہی بات میں عرض کروں گا، جس کو جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ اتنا ہی محبت میں جو ہے وہ برکتیں پائے گا، اور پھر نسبت والی ہر چیز سے محبت ہوتی چلی جائے گی۔ تو اللہ کریم ہمیں بھی سادات کرام کا ادب عطا فرمائے، اہل بیت کا ادب عطا فرمائے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب عطا فرمائے۔ وہی بات کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بعض اوقات ایسے لوگوں کی صحبت ملتی ہے جو بہت بے باک ہوتے ہیں، فرینڈ سرکل ہوتا ہے، خاندان میں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی یاری ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، نہ کریں۔ آج یہ عام لوگوں کی بے ادبی کر رہے ہیں، کل علماء کی بے ادبی کریں گے، بڑھتے بڑھتے ایسا نہ ہو کہ یہ بے ادبی کی تمام حدود توڑ جائیں اور آگے جا کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا کر اپنا بھی بیڑا غرق کریں، اور ان کی صحبت کی نحوست سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو بے ادب ہے وہ بے نصیب ہے۔ تو اللہ کریم بے ادبی سے بھی محفوظ فرمائے اور بے ادبوں کے شر سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک